لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ مولانا قمر سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ اس آیہ کریمہ پہ گفتگو کی جائے، چند معروضات۔ یقیناً مجلس 1 یا سوا گھنٹے کی ہوتی ہے اور خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ سب کی محبت ہے، ماشاءاللہ سے کافی ہمارے جوانوں نے خواہش کی اور کچھ بزرگان نے بھی خواہشات پیش کی کہ یہ والی مجلس پڑھیں، یہ پڑھیں، یا اس حوالے سے یا اس حوالے سے۔
تو میں کوشش یہ کروں گا ایک مجلس میں جہاں تک پہنچوں گا انشاءاللہ آپ حضرات کو پہنچاؤں گا۔ یقیناً ہماری ہر مجلس کا آغاز اور ہر مجلس کی انتہا ایک نام پہ ہوتی ہے، اس ذات کا نام ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم سب کا آخر الزمان میں سب سے بڑا فریضہ یقیناً اہل بیت کے چاہنے والوں کے بہت سارے فرائض ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم اور آپ بالخصوص آپ حضرات بخوبی ان فرائض پہ انجام دہی کرتے ہیں، ان فرائض کو انجام دیتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور تاکید بہت زیادہ ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں افضل ہے، مشہور و معروف حدیث کے جملے۔ اور یقین جانیں اس موضوع پہ جو موضوع آپ حضرات کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس موضوع پہ 1 یا 2 یا 3 ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس روائی کتب میں جائیں تو احادیث ملیں گی مختلف اماموں سے۔ آپ اگر مکیال المکارم کے شروعاتی چند صفحات پڑھیں تو اس میں ہر امام سے امام زمانہ کے حوالے سے یاد موجود ہے، ایسا کوئی بھی امام نہیں کہ جس نے یاد نہ کیا ہو امام زمانہ کو، یہاں تک کہ امام زمانہ سے آنے سے پہلے، حضرت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں ظاہری طور پہ پیدائش سے پہلے ہر امام نے امام مہدی کا ذکر کیا۔ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں ایک جگہ ملتا ہے کہ یہ جملہ ہمارے چھٹے مولا کا ہے، اور بعض جیسا کہ ہمارے قرشی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ چھٹے امام نہیں بلکہ تیسرے امام سے ہے، امام حسین علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس جملے سے ہمیں اور آپ کو یقیناً ہم امام کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، معلومات ہے، امام کی معرفت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن معرفت ایسا نہیں ہے کہ معرفت مثال کے طور پہ ایک بارڈر بنا دیا گیا، جو اس بارڈر پہ پہنچ جائے وہ اس بارڈر کا مالک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ معرفت کا ایک بارڈر ہے، جو اس بارڈر پہ پہنچ جائے وہ اہل معرفت ہے، ایسا نہیں ہے، معرفت کے درجات ہیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہر انسان سب کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے، میرے جملوں پہ غور کریں گے بزرگان، سب کی معرفت ایک جیسے نہیں ہے۔ میں اور آگے بڑھوں، سلمان و ابو ذر و مقداد و قنبر مولا کے ساتھ رہتے تھے، مولا کے ہمراہ رہتے تھے، لیکن کیا ان سب کی معرفت برابر ہے؟ اصلاً روایتوں میں ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے یا کفر کا فتویٰ دے دے۔ سلمان کی معرفت بلند و بالا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب سلمان و ابو ذر کی معرفت برابر نہیں ہو سکتی تو ہماری اور آپ کی معرفت برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ معرفت سب کی الگ الگ ہے، سب کی الگ الگ ہے۔ امام کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ہر شیعہ امام کی معرفت رکھتا ہے، امام کی پہچان رکھتا ہے، امام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن سب کی محبت اور سب کی معرفت برابر نہیں ہے، کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے۔ تو یقیناً جب ہم یہ جملہ سنیں گے تو ہمیں امام کے وجود کا احساس ہوگا، ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں یا جس امام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آخر اس امام کی عظمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ جاننا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اب دیکھیں، یا تو چھٹے امام کا یہ جملہ ہے یا پھر تیسرے امام کا جملہ۔ جملہ کیا ہے؟ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ یقین جانے جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میرے اندر عجیب و غریب احساسات طاری ہو جاتی، یا چھٹے امام یا تیسرے امام کیا فرماتے ہیں؟ لو ادرکتہ، اگر میں درک کرتا کسے؟ امام زمان کو، یعنی اگر میں امام زمانہ امام مہدی کے زمانے میں ہوتا
تو اپنی عمر کا بعض حصہ ان کی خدمت میں گزارتا۔ اندازہ لگائیں امام زمانہ کی عظمت کیا ہے کہ اگر میں انہیں درک کرتا تو اپنی زندگی کا بعض حصہ ان کی خدمت میں گزارتا۔ اس جملے سے اندازہ لگائیں امام زمانہ کی عظمت کیا ہے، امام زمانہ کی حقیقت کیا ہے۔ یقین جانیں جب تک شخصیت کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہمارے اندر انتظار کی شدت نہیں بڑھے گی۔ میرے جملے ماشاءاللہ سے اہل علم تشریف فرمائے، میرے جملے آپ حضرات تک پہنچ رہے ہیں۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں اس شے کی عظمت کا علم نہیں ہوگا تب تک انتظار محال ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ فلاں صاحب آپ کے گھر پہ آنے والے ہیں، اب صاحب کی جیسی معرفت ہوگی ویسی ہی آپ تیاریاں کریں گے۔ بس جملے پہنچا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آنے والا جیسا ہوگا آپ کی تیاریاں اسی آنے والے کے مطابق ہوں گی۔ اب ذرا سوچیں آنے والا کون ہے؟ کوئی بادشاہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، کائنات کا مالک آنے والا ہے۔ وہ شخصیت آنے والی ہے کہ جسے خداوند متعال نے اس کائنات کا مدیر بنایا، پرنسپل بنایا، وہ شخصیت ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ اب ذرا سوچیں آنے والا جب اتنا بلند و بالا ہے تو ہماری تیاریاں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا انتظار کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آنے والے کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو کیا آپ سوال نہیں کریں گے بھائی کیا وجہ ہے جو تاخیر ہو رہی ہے، کیا علت ہے، کیا راز ہے؟ کیا کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا؟ یقین جانے یہ سوال اسی کے دل میں پیدا ہوگا جو اس شخصیت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں یقین جانے معرفت کی عظیم منزلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فضائل ماشاءاللہ سے یہ بھی فضائل ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں فضائل سننے کی عادت ہے، یقیناً ہم بھی فضائل بیان کرنے کے عادی ہیں۔ ممبر مختص ہے اہل بیت کے فضائل و مناقب و معرفت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ معرفتیں یقین جانے فضائل آل محمد، امام زمانہ کا انتظار۔ اب دیکھیں انتظار جب آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا نا، بس میں آخری کڑی کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو، جب ہمارے دل میں پہلا کیا ہے، پہلا اسٹیپ کیا ہے، معرفت، پہچان۔ جب آپ کو شخصیت کی پہچان ہو جائے گی، اس کی عظمت کا خیال آپ کے ذہن میں ہوگا تو یقیناً آپ انتظار کریں گے۔ اب اگر انتظار کرتے کرتے ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، دعا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے معصومین علیہم السلام نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت کا سب سے بہترین عمل امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار خود ایک بہترین عبادت ہے، انتظار کر کے دیکھیں، انتظار کی شدت اپنے اندر پیدا کرے، یقین جانے لطف آئے گا عجیب و غریب۔ امام زمانہ کا انتظار کریں۔ اچھا امام زمانہ کا جب انتظار کریں گے اور ظہور نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اچھا دعا کریں گے، بچے بھی ہمارے دعا کریں گے۔ جوانوں سے میں مخاطب ہوں، جوانوں ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ امام زمانہ آپ کو خریدیں۔ یقین جانے بہترین عمر جوانی ہے، اور جوانی کی عبادتوں میں جو لذتیں ہیں یقین جانے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ آپ بڑھاپے میں حج کریں اور ایک حج جوانی میں کریں، دیکھیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی وجہ معصومین نے فرمایا کہ جوانوں کی 2 رکعت نماز، وہ جو آپ بڑھاپے میں 1000 پڑھتے ہیں ان سے بہتر ہے جوانی کی 2 رکعت نماز۔ اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنی جوانی کو امام زمانی بنائیں۔ ہماری جوانی سے امام زمانہ کی خوشبو آنی چاہیے، بو آنی چاہیے، ہماری جوانی اس طرح کی ہو۔ اچھا جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے، یقیناً دعا کریں گے، پھر بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے، اما قبلہ ہم روز دعائیں کر رہے ہیں، امام کا ظہور نہیں ہو رہا، ہم روز دعائیں کر رہے ہیں، امام تشریف نہیں لا رہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟
میں ایک مثال دیتا چلوں پھر میں اس آیہ کریمہ کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا. کہتے ہیں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے دور کر دیا گیا. کیوں دور کیا گیا؟ دیکھیں اس میں بھی ایک راز ہے. یہاں سے بھی دیکھیں بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام خود بخود نکلتا چلا جاتا ہے. کیوں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے اٹھایا گیا؟ اچھا بڑی اچھی حدیث ہے، یہ آپ کے بھی کام آئے گی اور اس دور میں ہمارے اور آپ کے درد خور بھی ہے. معرفت کی باتیں ہیں اہل معرفت کے لیے. کہتے ہیں کہ جب بھی خداوند متعال بندوں سے ناراض ہوتا ہے، جملوں کو یاد رکھیے گا، بستر پہ جائیے گا تو ان جملوں پہ غور کیجئے گا. جب بھی خدا اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے. جب بھی خدا بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو امام مبین کو اٹھا لیتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا امام زمان کیوں غیبت میں ہیں. یہ سارے جملے معرفتی ہیں، یقین جانے اہل معرفت کے لیے. فیل کریں، احساس کریں. ہم امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے. کیوں ہم نہیں اس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا. جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے، کہا جاتا ہے قوم علی، علی کے دور کے لوگ، علی کے زمانے کے لوگ. ہمیں کہا جائے گا امام مہدی کے زمانے کے لوگ. ہم ہیں. یقیناً اہل بیت کی معرفت واجب و لازم ہے، لیکن امام زمانہ کی معرفت اوجب ہے ہمارے اور آپ کے لیے، واجب تر ہے. ہم خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور دیکھیں ہماری 100 مجلسوں میں امام زمانہ کے حوالے سے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ خود ہم فیل کریں، احساس کریں. اب جیسے امام زمانہ کا نام آتا ہے تو بعض افراد کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد مت دیکھو مولانا تبلیغ پہ آ گئے. بھائی تبلیغ نہیں ہے یہ. اور تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ابلاغ ولایت و امامت. امام زمان امامت کا حصہ ہے، امامت کی کڑی ہے. جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے، بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے کہ قبلہ ہم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ جناب موسیٰ کو قوم سے دور کر دیا گیا. اب جناب موسیٰ کی قوم پریشان، کرے تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں امت کے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ذہن میں کچھ آیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ ریگستان کی طرف چلے گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جانے کے بعد چیخ چیخ کے رونے لگے، چلانے لگے، پروردگارا ہمیں موسیٰ کی ضرورت ہے، موسیٰ کو ہماری طرف پلٹا دے. اب جب یہ دعا کرے، روئے پیٹے گڑ گڑائے، واپس آئے تو انہیں خبر ملی کہ موسیٰ کی جو غیبت کی مدت تھی، میں مثال دوں، مثال کے طور پہ 40 سال، خدا نے 10 سال کم کر دیے. بھئی جملوں پہ غور کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی جو مدت تھی اس میں 10 سال کم کر دیے. اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ امام کو بلاتے کیسے ہیں. جملوں پہ غور کریں، انہیں طریقہ پتہ چل گیا. یہ پھر جنگل میں گئے، پھر روئے گڑ گڑائے اور خدا سے مانگا، پھر واپس آئے، پتہ چلا موسیٰ کے 10 سال اور کم ہو گئے. اب انہیں اور طریقہ پتہ چل گیا، پھر یہ جنگلوں میں گئے، انہوں نے پھر گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں موسیٰ ان کے درمیان آ گئے. اب جملہ آپ کے حوالے، موسیٰ کی قوم سے سیکھیں اپنے زمانے کے امام کو بلاتے کیسے ہیں. قوم موسیٰ سے سیکھیں. اب یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں روز، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی ضرورت ہے. یقین جانے اگر امام زمانہ کی مدت طولانی ہوگی تو آپ کی دعا کرنے سے اس مدت میں کمی ہوتی چلی جائے. یہی وجہ ہے، یہی راز ہے جو ہم سے کہا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں. ایک تو ہوتا ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ امام تشریف لائیں، ایک ہی. دوسرا، جب آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اب وہ افراد جو امام زمانہ کے منتظر ہیں اور حالت انتظار میں مر جائیں
کہتے ہیں جیسے امام تشریف لائیں گے تو انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کی رجعت ہوگی کہ آؤ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ اب تمہارا منتظر ہے، اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم امام زمانہ کا انتظار کریں گے اور انتظار کرتے کرتے مر جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، بعض روایتوں میں ہے شمار ان لوگوں میں ہوگا جو امام زمانہ کے لشکر میں رہ کے جنگ کریں، بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شمار ہوگا من کان فی فسطاطہ، جو امام زمانہ کے خیمے میں زندگی بسر کرتا ہو، امام زمانہ کے گھر میں، جو امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو خلاصہ کلام، اب تھوڑی سی بیداری رکھیں، ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے اس دور میں؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، میں نے شروعات میں بیان کیا تھا کہ خواہشات بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، الحمدللہ ایک خواہش پوری ہو گئی، اب دوسری خواہش کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ترجمہ بڑا آسان ہے، میں بچوں کے لیے اس آیت کا ترجمہ دہراتا چلوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول، اے محمد تم رسول نہیں ہو، تمہیں اللہ نے کوئی رسالت نہیں دی۔ خدا کہہ رہا ہے قل، ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اچھا، دوسرے جملے کو بھی اسی انداز میں نہ سنیے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے، کتاب الہی کا علم ہے۔ اچھا، یہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے؟ میں اگر بحث کو چھیڑوں گا تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ یہ جو کتاب، اس سے مراد قرآن نہیں ہے، یقین جانے اس سے مراد قرآن نہیں ہے، خود قرآن کی مختلف آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ اس سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ کتاب الہی سے مراد علم الہی ہے، خدا کا علم ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس قرآن کا علم، بلکہ یہ کہا گیا کہ جس کے پاس الہی علوم ہے اس کی گواہی کافی۔ اچھا، یہ الہی علوم کس کے پاس ہے؟ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا آصف بن برخیہ؟ کہ کیوں؟ کہ آصف بن برخیہ تو جو ہے ایک اشارے میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور آپ اتنے سالوں سے اس معاویہ سے لڑ رہے ہیں، کچھ کر بھی نہیں پا رہے، کچھ کیجئے۔ عجب نہیں مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ تم آصف بن برخیہ سے میرا مقابلہ کر رہے ہو، کہ قرآن کی آیت میں غور نہیں کیا کہ کیا؟ کہ قرآن کی آیت میں غور کرو، خدا کہہ رہا ہے آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا بعض علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، لیکن میرے پاس کتاب الہی کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے کہ خداوند متعال نے تمام اسم اعظم ایک کے سوا سارے کے سارے ہمارے حوالے کیے، اور آصف بن برخیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مولا آصف بن برخیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا اور پاور اتنا زیادہ کہ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اب مولا نے پلٹ کے جواب دیا کہ خود اسی میں غور کرو، جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو تو وہ ایک پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو فارس سے سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دے، اما اس کے بارے میں سوچو جس کے پاس سارے اسم اعظم ہو، اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ کہ اچھا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے، کہ ٹھیک ہے میں کر کے دکھاؤں، کہ جی مولا۔ مولا نے مسجد کوفہ سے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ کھینچا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ میں داڑھی کے بال، کہ ہاتھ میں داڑھی کے بال، کہ مولا یہ کس کے؟ کہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے یہ اسی کی داڑھی کے بال ہیں۔
میں جملے دے رہا ہوں کہ یہ اسی کی داڑھی کے بال ہیں کہ اب میں اپنی اس حرکت پہ، اپنے اس معجزے پہ دلیل نہیں دوں گا کہ تم خود شام جا کے پتہ کرو یا شام سے آنے والے کو پوچھو اور اس سے پتہ کرو کہ آخر ہوا کیا۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد شام سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس آدمی کے پاس پہنچے کہ جس نے مولا سے کہا تھا مولا آپ کچھ کرتے نہیں، مولا آپ کچھ کیجئے، اسے مار دیجئے یا اس کے ساتھ کچھ کیجئے، آپ کے پاس تو بہت سارے معجزات ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ شام سے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کل کچھ دنوں پہلے شام میں عجیب و غریب واقعہ ہوا، عجیب حادثہ ہوا۔ کہ کیا حادثہ ہوا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ بلند ہوا، معاویہ منبر پہ اپنے گھمنڈ و غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تیزی سے تماچا لگا، منبر سے نیچے گرا، تیزی سے چہرے پہ تماچا لگا، منبر سے نیچے گرا۔ کہ تمہیں پتہ ہے وہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہ نہیں پتہ۔ کہ خدا کی قسم وہ ہاتھ علی کا تھا جو کوفے سے شام پہنچا، وہ ہاتھ علی کا تھا۔ یہ علی کے کمالات ہیں، علی کے معجزات ہیں، علی کے علم پہ گفتگو ہو رہی۔ میں نے آج دن میں علی کے علم پہ گفتگو کی تھی اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بڑے اچھے اور بڑے جالب نکات بیان کیے، لیکن مائک نے بالکل ساتھ نہیں دیا۔ بڑے اچھے جالب نکات تھے، اگر ان نکات میں غور کریں۔ یہ علی کے علم کے عجیب و غریب کمالات ہیں، علی کے علم کے۔ ابن عباس کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن عباس علی کے شاگرد۔ ابن عباس سے اگر آپ جناب ابن عباس اور امیر المؤمنین کے کچھ قصات و واقعات دیکھیں تو عجیب و غریب آپ کو نکات ملیں گے جناب ابن عباس اور امیر المؤمنین کے حوالے سے۔ ابن عباس ایک واحد ایسی شخصیت، بے شک امیر المؤمنین نے سب کو علوم دیے، جتنے بھی صحابی علی تھے سب کے پاس مختلف علوم تھے، لیکن ابن عباس کے پاس عجیب و غریب علوم جو امیر المؤمنین نے سکھائے۔ ابن عباس کے حوالے سے ملتا ہے، کہتے ابن عباس کہیں سے جا رہے تھے، ایک صاحب آئے۔ دیکھیں میں نے آج دوپہر کے مجلس میں بیان کیا مولا علی کا زندگی کا سب سے خوبصورت جملہ، ایک تو سلونی قبل ان تفقدونی، ایک جملہ جو مجھے بڑا پسند ہے، میں نے آج دوپہر میں ہی کہا تھا، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ وَأَوْمَعَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، علی ہمیشہ ممبروں پہ بیٹھتے تھے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے اور اسے ٹھوکتے تھے، پیٹتے تھے، اور پیٹتے ہوئے کہتے تھے اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، کہ یہاں بہت ڈھیر سارا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، لیکن افسوس کہ تم میں سے کوئی بھی ان علوم کو لینے والا نہیں ہے، کہ تم میں کوئی بھی ان علوم کو لینے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں قصے میں، جہاں علی کے جس کے پاس علم الہی ہو، علی کے جس کے پاس علم لدنی ہو، علی کے جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اس علی کے بارے میں دیکھیں خیالات کیسے۔ ابن عباس کے پاس ایک صحابہ ہے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر ذرا بتائیں، بس تھوڑی سی توجہات کا طالب ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سا آمادہ کریں فضائل آل محمد کے لیے۔ ابن عباس سے تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک آیت دی کہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرو۔ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ اب جب تفسیر بیان کی، دیکھیں لوگوں کے خیالات کیسے، ایک عالم الہی کے حوالے سے لوگوں کے خیالات۔ ابن عباس نے جب تفسیر بیان کی تو سامنے پوچھنے والے نے ابن عباس سے کہا ابن عباس تم نے تو اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ الحمدللہ، کہ کیا اس آیت کے حوالے سے علی بھی کچھ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ کیا اس آیت کے حوالے سے علی بھی کچھ جانتے ہیں؟ اچھا پوچھ کون رہا ہے؟ سائل۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ شاگرد سے۔ کس کے بارے میں؟ استاد کے بارے میں۔ اما کتنا عجیب جملہ ہوگا کہ ایک شاگرد سے کہا جائے کہ تمہارا استاد بھی یہ جانتا ہے، کتنا عجیب جملہ ہے۔ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا علی بھی جانتے ہیں؟ کیا علی بھی صحابہ میں پڑھے لکھے تھے؟ اب دیکھیں ابن عباس کا جملہ سنیں۔ ابن عباس کون کے جنہوں نے جگہ جگہ علی کے فضائل بیان کیے۔ ابن عباس نے کہا سنو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ سوال کیسے کر لیا کہ کیا صحابہ میں علی بھی پڑھے لکھے تھے؟ کہ خدا کی قسم سارے صحابہ کے علوم ایک طرف اور علی کا علم ایک طرف، تب بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ کہ سارے صحابہ کا علم ایک طرف، علی کا علم ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں۔
اچھا، ابن عباس نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ کہا، بس تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں. ابن عباس نے کہا دیکھو سارے صحابہ ایک طرف اور علی ایک طرف، کہ اگر اس کی میں مثال دوں بنا بر تمثیل تو میں کچھ اس طرح سے مثال دوں گا کہ سارے صحابہ کا علم ایک طرف، علی کا علم ایک طرف. اس کی مثال کچھ یہ ہے کہ علی کا علم جیسے 7 سمندر اور تمام صحابہ کا علم جیسے کوئی مچھر اس سمندر میں ڈبکی لگائے اور اپنے پروں پہ جو پانی اٹھائے وہ علم ہے تمام صحابہ کا علی کے مقابلے میں. کہ وہ علم ہے تمام صحابہ کا علی کے مقابلے میں. کہ علی کا مقابلہ تم صحابہ سے کر رہے ہو. اچھا، یہاں سے احمد ابن حنبل کے بڑے اچھے جملات یاد آ گئے. ایک دن بڑے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے احمد ابن حنبل صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ صحابہ کی لسٹ بنائیں، صحابہ کی فہرست بنائیں. اب سب کے جو ہے صحابہ کے نام لکھنا شروع کر دیے. سارے صحابہ کے نام لکھے تو علی کا نام اس فہرست میں کہیں نہیں تھا. احمد ابن حنبل کے فرزند نے مجلس کے بعد پوچھا کہ بابا آپ نے اس فہرست میں، اس لسٹ میں سب کا نام تو لکھ دیا، علی کا نام نہیں لکھا. بھائی معرفت، میں نے کہا تھا نا سب کی معرفت برابر نہیں ہوتی، کہ سب کا نام لکھ دیا علی کا نام نہیں لکھا. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ بیٹا تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو، علی نفس پیغمبر ہے، جان رسول ہے. کہ صحابہ میں شمار کر رہے ہو، علی جان پیغمبر، علی کو صحابہ میں شمار کر رہو. یہ عجیب و غریب امیر المؤمنین کے فضائل و کمالات، عجیب و غریب علم. اب بات کیونکہ ابن عباس کی تھی، اب میں کچھ اور جملات کو مکمل کرتا چلوں. ابن عباس کو آپ کو پتہ ہے ابن عباس کے ایک لقب کیا ہے؟ حبر الامہ. حبر الامہ کہتے ہیں یعنی امت کا پڑھا لکھا آدمی، بڑا عالم شخص امت کا. کسے کہا جاتا ہے؟ ابن عباس کو. اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ چند نکات بیان کروں، اس نکتے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. ایک دن آئے ابن عباس تفسیر کے لیے، کس کی خدمت میں؟ مولا متقیان کی. مولا متقیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تفسیر کرنا شروع کی. کس چیز کی تفسیر؟ قرآن کی نہیں، کسی سورے کی نہیں، کسی آیت کی بالکل نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نہیں، بسم اللہ کی نہیں، بائے بسم اللہ کی نہیں، بلکہ بائے بسم اللہ کے نقطے کی فضیلت، نقطے کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. معتبر حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، تفسیر برہان میں موجود. لکھنا شروع کی تفسیر. صبح کی اذان ہونے لگی. ابن عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مکتوبات کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگے ماشاءاللہ کہ بہت ڈھیر سارا علم لے کے جا رہا ہوں، بہت ڈھیر ساری تفسیر لے کے جا رہا ہوں. امیر المومنین کے چہرے پہ مسکراہٹ، میں بڑی آسانی سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ ابن عباس اگر میں اس نکتے کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 40 اونٹ اس کا مکتوب اٹھا نہیں سکتے. یعنی اتنی تفسیر بیان کروں گا کہ وہ تمام کی تمام تفسیر اگر 40 اونٹوں پہ لا دی جائے تب بھی اس پہ آ نہیں سکتی. اتنی تفسیر صرف کس کی؟ ایک نکتے کی. اما ایسے ہی نہیں کتاب الہی کا علم ہے، عالم کتاب الہی. دیکھیں اس آیت میں اگر غور کریں تو بڑے نکات ملیں گی. پہلی گواہی کس کی؟ اللہ کی گواہی. اور دوسری گواہی وہ کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے. قرین خدا یہ گواہی آئی ہے. اس پہ بھی بڑی ادبی بحوث ہیں جو فی الحال میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. علم کلام میں جائیں تو بڑی خوبصورت ادبی بحث ہوئی ہے اس پہ کہ علی کی گواہی خدا کے بعد کیا اہمیت رکھتی ہے. ابن عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبر الامہ. ابن عباس خلیفہ دوم کے زمانے میں کچھ پادریوں نے یا بنابر روایت قیصر روم کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کی خلافت کا امتحان لیا جائے. کہ امتحان کیسے لیا جائے؟ تو اس نے ایک شیشی لی اور ایک خط لکھا خلیفہ دوم کے لیے
اور اس خط میں لکھا کہ ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے لیڈر ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تو اس شیشی میں پوری دنیا بھر کے مجھے بھیج دو، کہ اس شیشی میں پوری دنیا بھر کے مجھے بھیج دو۔ اب یہ شیشی اور خط کہاں پہنچا؟ خلافت کے پاس پہنچا۔ اب جب وہ خط پڑھا، اب چکر میں پڑے بھائی جواب دیں تو کیسے دیں، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جہاں پھنستے ہیں وہاں صرف ایک نام یاد آتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ بھائی اب کریں تو کیا کریں؟ اب آواز بلند کرنا شروع کی، یا علی مدد کیجئے مدد کیجئے۔ ابن عباس کا گزر ہوا۔ ابن عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبر الامہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علی کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس کا گزر ہوا۔ ابن عباس نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ دیکھو قیصر روم نے عجیب و غریب امتحان لیا، یہ شیشی بھیجی اور سوال یہ کیا کہ اس شیشی میں پوری دنیا کو بھر کے بھیج دو۔ کہ ابن عباس نے کہا شیشی مجھے دو۔ شیشی لی اور لینے کے بعد پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد خلیفہ کے ہاتھوں میں رکھا کہ جا کے اسے دے دینا اور اس سے کہہ دینا خدا نے فرمایا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ بھائی ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے۔ اب یہ شیشی قیصر روم کے پاس پہنچی۔ قیصر روم نے کہا بھائی بہترین جواب، اچھا سوال و جواب تو ہو گیا۔ اب جب ابن عباس کا یہ علم دیکھا تو کچھ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد ابن عباس کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ ابن عباس ذرا یہ بتائیں آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ ابن عباس پہ غیظ طاری ہوا کہ اما میرا مقابلہ علی سے تم نے کیا کیسے، سوچا کیسے؟ کہ اگر میں مثال دوں تو میرے علم اور علی کے علم میں فرق یہ ہے کہ علی کا علم جیسے سمندر اور میرا علم علی کے مقابلے میں ٹھیک ویسے ہے جیسے اس شیشی میں بند ذرہ سا پانی۔ میرا علم علی کے مقابلے میں، کہ تم میرا مقابلہ علی سے کر رہے ہو، علی کے جس کے پاس علوم الہی ہوں، علی کے جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو، اس سے مقابلہ میرا کر رہے ہو۔ امیر المؤمنین کے علوم عجیب و غریب ہیں، امیر المؤمنین کے معجزات عجیب و غریب ہیں۔ امیر المؤمنین کا ہاتھ جس ہاتھ میں جاتا تھا وہ ہاتھ صاحب معجزات و کمالات بن جاتے تھے۔ علی کی راتوں کی ایک بڑی، اگر آپ حضرات جناب کمیل ابن زیاد جو ہم دعا پڑھتے ہیں دعائے کمیل، ان کی اگر زندگی پڑھیں اور ان کی زیارت نامہ، ماشاءاللہ سے طلاب نجف تشریف فرمائیں، جناب کمیل کی زیارت جب ہم کرنے جاتے ہیں تو زیارت نامے میں نے پچھلے سال ایک جملے پہ بڑی زیادہ دقت کی، اور میں نے کہا بھئی اس جملے میں راز کیا ہے؟ راز کے پیچھے بھاگا تو راز بھی مل گیا۔ جملہ ہے کمیل کی زیارت میں، جس کی عربی الفاظ دقیق میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے، ہم سلام کرتے ہیں سلام ہوں آپ پر اے صاحب اسرار امیر المؤمنین۔ اردو میں ترجمہ کروں کہ سلام ہوں آپ پر اے علی کے رازداں، سلام ہو اس پر کہ جس کے پاس علی کے راز رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا بھئی یہ علی کے راز کیسے کمیل کے ہاتھوں میں، کمیل کے پاس؟ پھر جب میں نے کمیل کی تاریخ پڑھی تو پتہ چلا، کہتے امیر المومنین راتوں میں کمیل کا ہاتھ پکڑتے تھے، کمیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور کوفے سے نجف تک آتے تھے، اور آنے کے بعد پھر کمیل کو سکھاتے پڑھاتے تھے۔ وہ راز کی باتیں کمیل کے سینے میں دفن ہیں۔ ایک دن جناب کمیل، میں نے کہا نا علی کے ہاتھوں کا اعجاز، ایک دن جناب کمیل راتوں میں مولا متقیان کے ساتھ تھے اور ایک جگہ پہ پہنچے، بڑی اچھی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، بڑی اچھی لہن سے کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنی تو جناب کمیل نے امیر المؤمنین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ مولا کتنی بہترین آواز ہے، کتنی بہترین لہن ہے، کتنی بہترین صدا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین سے۔ اچھا یہاں پہ میں بات کو روک کے ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ بعض افراد ہمارے حج کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد
کہتے ہیں اما قبلہ کیا نورانی ماحول تھا، قبلہ کیا بہترین قرآن کی تلاوت تھی، قبلہ کیا بہترین نمازیں تھی، اور قبلہ کیا بہترین خوشبو لگائے لگائے لوگ گھوم رہے تھے۔ یہ ہمارے بھی بعض برادران آتے ہیں اور آنے کے بعد اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ اچھا میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولوں گا، میں بولوں گا شاید بعض لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن کمیل و امیر المومنین کے درمیان جو ہوا وہ بیان کر دوں گا، اور یہاں خود فیصلہ اور سمجھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں جناب کمیل نے کہا کہ یا امیر المومنین کیا بہترین آواز ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ کمیل خود ایک بہترین قاری قرآن تھے۔ اگر آپ روایتوں میں پڑھیں تو کمیل کے بارے میں ملتا ہے کمیل کی بہترین آواز تھی، کمیل خود قاری قرآن تھے۔ اب کمیل نے کہنا شروع کیا کہ مولا کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت لحن ہے۔ بس جیسے یہ سنا کمیل کی طرف مخاطب ہوئے کہ یا کمیل انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ مولا پھر کیا کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو میرے نام سے پہچانو، کہ انسان کو پہچاننا ہو تو میرے نام سے پہچانو۔ دیکھو علی کی محبت ہے یا نہیں کہ یہ انسان کے پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی اس بات کو روکتا چلوں، کلام سے کلام نکلتا ہے۔ انس کا نام سنا ہے؟ انس کہتے جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، میں نے کہا نا انسان کو پہچاننے کا طریقہ، انس کہتے جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، جب میرے بچے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، کنفیوز ہو گیا کہ بھیا یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، یہ میرا ہے یا کسی اور کا، جب میں پریشان ہو جاتا تھا تو سارے بچوں کو جمع کرتا تھا، اور جمع کرنے کے بعد اس جگہ بیٹھتا تھا جہاں سے علی کا گزر ہو۔ اب اپنے بچوں سے کہتا تھا بچوں ذرا بتاؤ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جو بچہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں انہیں جانتا ہوں اور ان کی محبت میرے دل میں ہے، اس بچے سے کہتا تھا تم بیٹھ جاؤ تم میرے ہو۔ اور جو کہتا تھا کہ مجھے علی سے دشمنی اور برائی اور بغض ہے، اس بچے سے کہتا تھا جاؤ تم اپنے باپ کو تلاش کرو، کہ جاؤ تم اپنے باپ کو تلاش کرو کہ علی کی محبت۔ اس پہ بھائی بڑی روایت ہے، بڑی احادیث ہے، کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں شیعوں کے لیے۔ خلاصہ جناب کمیل نے کیا کہا کہ قبلہ بہترین مولا، بہترین آواز، بہترین صدا۔ مولا نے فرمایا کمیل انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ بات ختم ہو گئی، انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا، بات ختم۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جب مولا کی خلافت آئی، جنگ نہروان شروع ہوئی، جنگ نہروان میں جنگ کرنا شروع کی، اور جنگ کرتے کرتے جب سب کو مار دیا۔ اچھا مارنے سے پہلے مولا نے فرمایا تھا کہ میرے لشکر میں 9 آدمی بھی نہیں مریں گے اور سامنے والے میں 9 آدمی بھی نہیں بچیں گے۔ جنگ ختم ہوئی تو ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اب امیر المؤمنین کمیل کے پاس گئے، کمیل کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کمیل میرے ساتھ چلو۔ آہستہ آہستہ ان مقتولین کے پاس جاتے رہے، اور جانے کے بعد ایک ذوالفقار اٹھائی اور ایک سر پہ رکھی۔ عجب نہیں، کمیل کی طرف خطاب کیا کہ کمیل ذرا غور کرو یہ سر کون سا ہے؟ یہ وہی سر ہے جو اس رات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کہ یہ وہی سر ہے جو اس رات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی کمیل نے دیکھا، کمیل بے چین ہو گئے۔ عجب نہیں، مولا نے جملہ فرمایا کہ کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا کہ خداوند متعال کے نزدیک کامیابی کا واحد ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہوں میں علی ابن ابی طالب۔ اس کے علاوہ جو راستہ چنیں گے اس راستے سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ آؤ، علی کے دروازے پہ آؤ۔ علی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، اس میں کوئی تعارف نہیں ہے۔ علی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھے جو علی کے دروازے پہ آیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو علی کے دروازے سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ صدر اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، صدر اسلام کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو علی کے دروازے پہ وہ کامیاب ہے، جو علی سے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا۔
کہ کمیل یہ وہی سر ہے جو راتوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا تھا، کمیل یہ وہی سر ہے جو لمبی لمبی آیتیں پڑھتا تھا اور طولانی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ قرآن پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن ہماری ولایت دل میں نہیں تھی، ہماری ولایت دل میں نہیں تھی۔ اچھا، جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، بچوں کا عقیدہ ہے، اور یہ 1 2 یا 4 مصداق نہیں، آپ مختلف مصادیق دیکھیں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا، کسی جوان نے کہ مولا عباس کا خطبہ پڑھیں، کسی نے کہا ابن عباس اور معاویہ کا مناظرہ پڑھوں، اور میرے پاس ٹائم تو یقیناً نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو پڑھوں، لیکن مولا عباس کیونکہ بات آ گئی ہے تو مولا عباس کے خطبے کا پہلا جملہ بیان کرتا چلوں۔ جب بعض لوگوں نے کہا نا کہ ہم امام حسین کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تو مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور ایک جملہ فرمایا، کیونکہ یہ جملہ اس ہمارے مورد بحث سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس جملے کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو انسان کا سب کچھ بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، یہ جو قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہیں قرآن کی تلاوتیں بھی بیکار۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا عباس گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ فرمایا، خطاب کیا کہ سنو ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون البیت لامام البررہ۔ پہلا جملہ مولا عباس کا، اے کفار و فجار، کیا تم خانہ کعبہ کا دروازہ اس آدمی پہ بند کر رہے ہو جو خانہ کعبہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہو؟ یہ پہلا جملہ۔ اچھا، بعض افراد ابھی بھی نہیں سمجھ پائے کہ میں نے یہ جملہ بیان کیوں کیا۔ پہلے جملے پہ غور کریں۔ میں نے کہا تھا نا میں علمی مطالب سے دور نہیں ہٹوں گا اگر آپ حضرات توجہات میری طرف رکھیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، لیکن نوٹ کرنے سے پہلے ایک چیز اور نوٹ کریں کہ یہ جملہ امام عباس کہہ کہاں رہے ہیں؟ مولا عباس یہ جملہ کس جگہ فرما رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں جوانوں؟ مولا عباس کس جگہ فرما رہے ہیں؟ حاجیوں کے درمیان۔ اما سوال تو یہ ہوگا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے آئے تو مولا عباس ان کی طرف خطاب کر رہے ہیں کفار و فجار کہہ کے، بھئی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے مولا عباس کا حاجیوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے کفار و فجار کہنا؟ اس بات کی دلیل ہے گویا مولا عباس بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں علی و حسین کی محبت نہ ہو وہ مسلمان ہو کہ بھی کافر و فاجر ہوتا ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان ہو کہ بھی کافر و فاجر ہوتا ہے، یقین جانے۔ وہ کمیل کیا فرماتے ہیں؟ کمیل سے مولا نے فرمایا کہ کمیل انسان کو پہچاننے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے، انسان کو پہچاننے کا طریقہ ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے۔ ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں لو کان رجلا قام لیلا وصام نہارا وتصدق بجمیع اموالہ، اگر کوئی انسان پوری زندگی نمازوں پہ نمازیں پڑھے، روزوں پہ روزے رکھے اور حج پہ حج کرے اور آخر میں خداوند متعال اسے ایک بڑا سا لمبا سا پہاڑ دے دے اور سارا کا سارا پہاڑ راہ خدا میں صدقہ کر دے اور آخر میں بین الرکن والمقام قتل کر دیا جائے۔ بین الرکن والمقام قتل ہونا، شہید ہونا ایک عظیم عظمت کا حامل ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا آخر میں وہ بین الرکن والمقام مار دیا جائے اور اس کے دل میں ہماری ولایت و محبت نہ ہو تو خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر ہماری ولایت و محبت نہ ہوئی تو گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ یہ جو کاڑی پالیسی ہے، یہ کاڑی پالیسی بالکل ہماری درد خور نہیں ہے، بالکل درد خور نہیں ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں اما قبلہ یہ کیا لگا رکھا ہے سب نے، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے شریف النفس افراد ہیں، ہمیں ان سے بھی اتنی ہی محبت ہے اور ان سے بھی اتنی محبت ہے۔ میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اماں کو کوئی مار دے اور مارنے کے بعد پھر تم میں دم ہو تو کہہ دو کہ ہمیں اپنی اماں سے بھی پیار ہے اور اماں کے قاتل سے بھی پیار ہے کسی میں دم؟
ہے کسی میں دم؟ اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی، بعض چیزیں بڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، جو مولانا رک جاتے، پھر یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، مولانا رک جائے پھر داد دیں، اچھی چیز ہے۔ خلاصہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ان سے بھی پیار ہے۔ میں مولا کی اصطلاحات بیان کر رہا ہوں، ابھی تک جہاں تک میں نے کوشش کی میرے اعتبار سے، وہ الگ بات ہے، علماء حضرات اگر کوئی بات بتائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنی کوشش کے اعتبار سے جو کچھ بیان کیا، روایات و احادیث و تاریخ سے ہٹ کے کچھ نہیں بیان کیا، اور جو بات بھی نہ سمجھ میں آئے الحمدللہ پوری رات میں یہیں پہ رونگوں گا، آپ ضرور میرے پاس ہے، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا جملہ دیکھیں، مولا متقیان کا جملہ سنیں۔ بعض افراد جو کہہ دیتے کہ ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے مولا متقیان کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہمیں بھیا ان سے بھی پیار ہے اور آپ سے بھی پیار ہے۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اب میں اس جملے کو یو پی بہار میں نہ سمجھا پایا تو کہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، یقین جانے۔ جملہ بڑا ظریف ہے اور مولا نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ اصطلاح بھی بڑی غضب کی ہے۔ مولا نے خطاب کیا کہ اچھا تمہیں ہم سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے؟ کہ جی مولا۔ میں بڑے آہستہ الفاظ میں کہوں گا، دیکھوں گے کہاں تک سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کانڑے ہو، کہ تم کانڑے ہو۔ ایک ہوتا ہے اندھا، ایک ہوتا ہے کانڑا۔ اندھا اسے کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھ خراب ہوں، کانڑا اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کانڑے ہو، کہ مولا کریں کیا کہ یا تو اندھے بن جاؤ کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ، یا پھر بینا بن جاؤ کھل کے علی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ کہ یہ کیا تم نے بنا رکھا، ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی۔ ابھی مجلس سے پہلے مولانا نے اشارہ کیا کہ ہم نے شیطان کے حوالے سے بعض جملے ہمیں ابھی بتائے، تو اسی پہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی کہ ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، ہم رسول اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، جب مسئلہ علی ولی اللہ کا آتا ہے تو پھر جو ہے اختلافات، ہمیں جاؤ ہمیں علی سے کوئی مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کو مانو کافی ہے۔ کیونکہ میں ان نکات کی طرف توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ جو افراد سوشل میڈیا سے واقف ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں لمبے لمبے روڈوں پہ نکل کے احتجاج ہو رہے ہیں بعض دینی شخصیات کے خلاف، بالخصوص ہمارے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے خلاف ایک بہت لمبا چوڑا پروپوگنڈا بنایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اذان سے علی ولی اللہ کو حذف کیا جائے۔ بھائی احتجاج ہو رہے، لمبے لمبے احتجاج ہو رہے ہیں، تو اسی کے جواب میں ہمارے علماء فضلاء نے فرمایا بھیا چلو ہم اذان سے حذف کر دیں گے، لیکن کہاں سے تم ہٹواؤ گے؟ قرآن سے ہٹوا سکتے ہو، صراط سے ہٹوا سکتے ہو، جنت کے دروازے سے ہٹوا سکتے ہو، بھائی ہٹواؤ، اذان سے ہٹوا دیں گے۔ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ آیا اور فرمایا کہ حینما اسری بی الی السماء فما رأیت موضعا الا وکان مکتوبا فیہ علی، کہ جب میں آسمانوں پہ گیا تو آسمانوں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں علی نام لکھا نہ ہو۔ تم کہاں سے ہٹواؤ گے؟ کہ فَظَنَنْتُ أَنَّ اسْمَ عَلِيًّا أَشْهَرُ مِنِّي فِي السَّمَاءِ، کہ میں نے گمان یہ کیا کہ بھئی آسمانوں پہ تو علی کا نام مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ تم ہٹواؤ گے کہاں سے؟ اما جنت کے دروازے پہ جاؤ گے تو علی ہی نظر آئیں گے، قبر میں جاؤ گے تو علی ہی نظر آئیں گے۔ اب ذرا سوچو تم یہاں اذان سے علی ہٹوا کے علی کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ علی کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا، جب مجھے جنت کے دروازے پہ معراج میں جنت کے دروازے پہ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء علی صفائح الذھب، کہتے جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے کی کنڈی جو کہ سرخ قیمتی یاقوت کی بنی ہوئی ہے اور جس کے پلے سونے کے ہیں۔ فَإِذَا دقت الحلق علی الصفحہ، اور جب یہ کنڈی دروازے پہ لگتی تھی تنت وقالت، تو یہ بجتی تھی اور کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ یا علی، یا علی،
کہ جب میں جنت کے پاس لے جایا گیا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے کی ایک قیمتی کنڈی جو پلے پہ لگتی تھی تو آواز کرتی تھی یا علی یا علی یا علی. میں کہوں گا بھیا راز کیا ہے؟ جنت کے دروازے کی کنڈی بج رہی ہے اور علی علی کہہ رہی ہے، بتانا کیا چاہتی ہے؟ بس حالات حاضرہ کو اپنے ذہن گا اور پھر آپ کو اس حدیث کا لطف آئے گا. جنت کے دروازے کی کنڈی بج رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ یا علی یا علی یا علی. راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ میں ایک بڑی خوبصورت مثال سے آپ کو پہنچاتا چلوں. فرض کریں آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور میرے گھر پہ دروازے پہ جب پہنچے تو ایک نیم پلیٹ کی طرف نظر پڑے اور اس نیم پلیٹ پہ لکھا ہو زیغم الغروی. تو آپ جب نیم پلیٹ کی طرف دیکھیں گے تو فوراً متوجہ ہو جائیں گے کہ اما اس گھر کا مالک زیغم ہے. جملے دے رہا ہوں کہ اس گھر کا مالک زیغم ہے. دلیل کیا ہے؟ اما زیغم کے دروازے پہ موجود یہ بورڈ بتاتا ہے کہ اس گھر کا مالک زیغم ہے. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، جنت کے دروازے پہ کنڈی کا بجنا اور یا علی علی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے تو جنت کی کنڈی بج بج کے بتائے گی اما واپس چلے جاؤ، یہ علی کا گھر ہے، علی بابو کے لیے بنا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. بھائی کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤ گے؟ کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اچھا مسئلہ ابھی جو بن رہا ہے اس مسئلے پہ اشکال کیوں ہے؟ کیوں اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے؟ اچھا اذان میں ماشاءاللہ سے ممکن ہے بعض جگہوں پہ یہ جو بڑی بڑی سٹیز ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن گاؤں دیہات کے جو پرانے مؤذن ہیں، پرانے بوڑھے افراد ہیں، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ ہمارے معاصرین میں سے مشہد سے آئے ہوئے تھے گاؤں میں، تو انہوں نے جب اذان کہی تو اذان میں کہا اشہد ان امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ. تو ایک بوڑھے مؤذن صاحب اذانی صاحب تھے تو انہوں نے کہا بھائی اس مولانا نے اذان غلط کہی. تو وہاں پہ کہا گیا کیوں؟ کہ اس نے اذان میں وخلیفتہ بلا فصل کا ذکر نہیں کیا. یہ حساسیت اور اچھی حساسیت ہے، اچھی حساسیت ہونا چاہیے. حالانکہ وہ ان کا جملہ کی غلط تو نہیں تھی، لیکن اس جملے پہ غور کریں، اس جملے کو ضرور اذان میں لے کے آیا جائے. کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اب جو احتجاج ہو رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں وہ اس جملے پہ ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے یہ شیعہ اذان کے ذریعے سے تبرہ کرتے ہیں. اما یہ تو ہم کئی سالوں سے جملے کہہ رہے ہیں کہ بعض افراد جو کہنے لگتے ہیں کہ وہ تبرہ کر رہے ہیں، تبرہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں یقین جانے ان کے لیے یہی سب سے بڑا تبرہ ہے. یقین جانے علی کے فضائل بیان کرتے ہم جب ممبروں سے اور اپنے بچوں سے کہیں گے بچوں دیکھو علی کا لقب کیا ہے؟ صدیق اکبر. ہم کر تولا رہے لیکن لگے گا تبرہ. کہیں گے علی کا لقب ہے فاروق اعظم، کر تولا رہے لگے گا تبرہ. ایسے ہی ہے نا، امیر المؤمنین علی کی ذات ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو علی کے سوا امیر المؤمنین کہا وہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے. ہم علی کو امیر المؤمنین، روایات ہیں، شدید روایات ہیں کہ جو بھی علی کے سوا کسی کو امیر المؤمنین کہے اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوائے وہ منافق ہے. لمبی لمبی حدیثیں مختلف رسول اللہ سے بھی احادیث ہیں، امیر المؤمنین سے ہر امام سے حدیثیں موجود ہیں. چھٹے امام کے پاس ایک صحابہ ہے اور آنے کے بعد کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. چھٹے امام پہ غصہ طاری ہو کہ خبردار، ہمیں ابن الرسول اللہ کہنا، رسول کا فرزند کہنا، علی کا فرزند کہنا، لیکن خبردار
امیر المؤمنین نہ کہنا، امیر المؤمنین صرف میرے جد علی کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں سے جملہ فرمایا، میں وہ افراد جو مجلسوں کا ذوق رکھتے ہیں اور اردو ادب سے ذوق رکھتے ہیں اور جو ہے بعض تاریخی قصات و واقعات اور انبیاء کے دور کے زمانوں سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس جملے کو بڑی اچھی طرح سے محسوس کریں گے۔ حضرت نے فرمایا خبردار مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا۔ پھر ایک جملہ فرمایا کہ یاد رکھنا جو بھی امیر المؤمنین کے لقب پہ راضی ہوا، میں بڑی آہستہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے، کہ جو بھی امیر المؤمنین کے لقب پہ علی کے سوا راضی ہوا، خدا اسے قوم لوط والے فعل میں مبتلا کر دے گا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ کہ جو بھی علی کے سوا امیر المؤمنین کے لقب پر راضی ہوا، خدا اسے قوم لوط والے عمل میں ملوث کر دے گا۔ اما اب تو جملہ آسان ہے نا سمجھنا، اب پتا چلا ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے جو اپنے آپ کو ممبروں سے امیر المؤمنین کہلواتے رہے۔ پتا چل گیا نا ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حقیقت سے علم ہو گیا نا جنہوں نے اپنے آپ کو۔ تو آپ یاد رکھیں آپ امیر المؤمنین کے فضائل بیان کریں، یہی فضائل ان کے چہروں پہ تماچے بن کے لگیں گے، یہی فضائل تماچے بن کے لگیں گے۔ آج پوری دنیا میں ہنگامہ مچا رکھا ہے کہ بھائی یہ شیعہ اذان میں تبرہ کرتے ہیں، کہ کیسا تبرہ، کہ وہ کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کے بچوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کیسی آپ کی خواہشات ہیں؟ ابھی کہہ رہے ہیں بھائی اسے حذف کیا جائے، ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم بسوں کو آگ لگائیں گے۔ ہو رہا ہے کراچی کے روڈوں پہ جو ہے لمبی تعدادیں لگی ہوئی ہیں، کس لیے؟ کہ اذان سے علی ولی اللہ کو ہٹایا جائے، اور خاص کر کے یہ جملہ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ اچھا ایک ہمارے دوست نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب رسول اللہ کوہ ابو قبیس پہ جانے کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو جتنے بھی مشرکین و کفار تھے جنہوں نے اپنے نقلی جعلی چھوٹے سے بت بنا رکھے تھے، ان کے مرچیاں لگتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کہتے تھے لا الہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کوئی ولی نہیں سوائے علی کے، یا ہم کہتے ہیں علی خلیفہ ہیں بلا فضل، تو انہیں مرچیاں لگتی ہیں جنہوں نے رسول کے بعد جعلی اور نقلی بت بنائے۔ انہیں برا لگتا ہے جس طرح سے مشرکین کو ادھر برا لگتا تھا لا الہ الا اللہ میں، بھائی بوال مچا رکھا تھا مشرکین نے۔ مشرکین کہتے تھے تم یہ کہو اللہ ہے لیکن یہ نہ کہو کہ کوئی اللہ نہیں، بس ویسے یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کہو کہ علی ولی خدا ہیں لیکن یہ نہ کہو کہ رسول کے بعد بلا فصل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جعلی بت ہے پھر ان کا کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے بھئی، یہ شیعوں کے عقیدے ہیں۔ اور یقین جانے پوری دنیا میں یہ دعویٰ ہے، بندے حقیقت کا دعویٰ ہے، پوری دنیا میں اگر اتحاد کا پرچم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ مذہب تشیع ہے، شیعہ قوم ہے جس نے اتحاد کا پرچم بلند کیا ہے۔ جگہ جگہ اتحاد کی باتیں کرنے والے ہم ہیں، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، جائیں آپ فقہاء کے بیانات سنیں، ہم نے گلے سے لگا رکھا ہے، لیکن ہمارے پیار و محبت کا نتیجہ یہ تو نہیں بنتا کہ آپ ہماری مقدسات پہ حملہ کریں۔ ہم بہت احترام کرتے ہیں ہمارے خطبہ علماء بزرگان کے، آپ بیانات سنیں، بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نجف میں اگر کوئی شیعہ، نجف میں جتنے بھی شیعہ چاروں طرف سے کھڑے آزما لیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی تم امتحان کر لو۔ نجف یا کربلا میں کوئی اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگے تو ہمارے شیعہ فوٹو کھینچتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے کہ دیکھو کتنی زیادہ پیار و محبت ہے۔ لیکن اگر تمہاری مسجدوں میں کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگے تو اس کے نیچے سے چٹائیاں کھینچ دیتے ہیں، اگر سجدگاہ اس نے رکھ کے نماز پڑھی تو اس کے اوپر پیر رکھ کے آپ کچل دیتے۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ محبت کا مقصد یہی ہے نا، محبت یعنی دونوں طرف سے، آپ بھی محبت کریں ہم بھی محبت کریں۔ ہم محبت کا پرچم لیے گھوم رہے ہیں اور سامنے سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض ہیں، بعض جیسے ہمارے شیعوں میں بھی شدت پسند ہیں، ویسے ان کے درمیان میں بھی جو ہے کچھ افراد ہیں جو شدت پسند ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی حال میں کچھ دنوں پہلے یزید زندہ باد کے بھی نعرے لگائے، حالانکہ انہی کے علماء نے پھر ان کی مذمت کی، ایک اچھا عمل ہے، قابل تحسین ہے۔
تو خلاصہ امیر المؤمنین کو آپ کہاں کہاں سے ہٹائیں گے؟ بس یہی کہ بات ختم ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے ہٹائیں گے؟ جب بڑے بڑے آئے اور آنے کے بعد علی کو کچھ نہ کر سکے، علی کا نام نہ بٹا سکے. ہم نے وہ بھی زمانے دیکھے، تمہارے بزرگوں کے بھی زمانے دیکھے کہ جہاں علی کی ایک چھوٹی سی فضیلت، میں اسی نکتے پہ مجلس کا اختتام کر رہا ہوں اور یہ بھی پیغام لے کے جائے اس مجلس سے. آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین کے نام کو، محض نام کو مٹانے کے لیے بڑے فنڈ خرچ کیے گئے، بڑے پیسے خرچ کیے گئے. ایک دروازہ تھا جس دروازے کو کہا جاتا تھا باب الثعبان. باب الثعبان، بچوں اور جوانوں میری باتوں پہ غور کریں. باب الثعبان یہ جو ہوتا ہے، بعض خطبہ آتے ممبر پہ اور خوب علی کی فضیلتیں بیان کرتے، اس کا ایک راز اور مقصد یہ ہے کیونکہ علی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، علی کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی. علی کو 90 سال یا 90 سے زائد سال 70 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا. یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے علماء فضلہ فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. اس کی ایک علت یہ علی کو ٹارگٹ کیا گیا، لہٰذا اسی وجہ سے ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. علی کی ایک چھوٹی سی فضیلت، اچھا بڑی فضیلتوں کو تو چھوڑیں، یہ بھی بات بیان کرتا چلوں. آج اس دور میں جو علی کی شان میں چھوٹے چھوٹے سے قصیدے آ رہے ہیں نا، ان قصیدوں کو بھی چرایا جا رہا ہے. دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ، انہیں بھی علی کی شان سے ہٹا کے اسی دھن پہ، اسی طرز پہ کسی نہ کسی کو لایا جا رہا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی فضیلتوں میں چوریاں ہو رہی ہیں، تو بڑی فضیلت کی تو بات چھوڑو. کہتے ایک دروازہ تھا باب الثعبان، اشدر والا دروازہ. کہتے ہیں وہاں پہ جب لوگ آتے تھے، جیسے اس دروازے پہ پہنچتے تھے تو انہیں مولا کی وہ فضیلت یاد آ جاتی تھی کہ بھائی مولا نے یہاں پہ اشدر کو چیرا تھا. معاویہ کو خبر ہوئی کہ ایک دروازہ ہے جس دروازے کو باب الثعبان کہا جاتا ہے، کہ خوب کہا جاتا کہ غور کرو کہ کیا، کہ وہاں پہ علی نے اشدر کو چیرا تھا، اس وجہ سے اس دروازے کو سانپ والا دروازہ باب الثعبان کہا جاتا ہے. معاویہ نے کہا عجب، میں لائن سے علی کے فضائل مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ لوگ علی کو زندہ کرتے چلے جا رہے ہیں، علی علی کرتے چلے جا رہے ہیں میرے دور میں، میری حکومت میں، کہ کیا کریں. اس دور میں ہاتھی عرب کے لیے بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا تھا، ہاتھی. معاویہ نے کہا لو بھیا یہ فنڈ، یہ پیسہ ایک آدمی کو ہندوستان بھیجو. ہندوستان میں یہ ذات بڑی زیادہ پائی جاتی تھی ہاتھیوں کی، کہ ہندوستان بھیجو، ہندوستان سے ہاتھی لے کے آؤ. دیکھیں میں بتا رہا ہوں، محض یہ قصہ نہیں ہے، یقین جانے اس میں تاریخ کے بہت سارے حقائق پوشیدہ ہیں. علی کی ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کاوش، کوشش. ایک آدمی کو ہندوستان بھیجا گیا، ہندوستان سے ہاتھی منگوایا گیا اور ہاتھی کو اس دروازے میں باندھ دیا گیا، کیونکہ عرب کے لیے ہاتھی بہت ہی عجیب و غریب ہوتا تھا. اس زمانے میں لوگ دور دور سے اس ہاتھی کو دیکھنے آتے تھے. آہستہ آہستہ سانپ والے دروازے سے ہاتھی والا دروازہ بن گیا. کچھ اور سانپ والے دروازے سے ہاتھی والا دروازہ، صرف کس لیے؟ ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے. علی کی صرف ایک فضیلت. یہی تو میں کافی دیر سے چلا چلا کے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو آپ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یہ تو سکھا دیتے ہیں، لیکن اگر کہو کہ ہمیں 40 حدیثیں علی کی شان میں یاد کرواؤ، قبلہ عربی بڑی سخت ہے. ہمیں کس نے کہا آپ نہج البلاغہ کے خطبے یاد کروائیں؟ وہ ذمہ داری علماء کی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں، بچوں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلمکم علی، تم میں سب سے بلند و بالا سب سے پڑھا لکھا علی ہے. افضلکم علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ اپنے گھروں میں کتوں کے فوٹو لگا سکتے ہیں، شیروں کے فوٹو لگا سکتے ہیں، اور پھر کہیں گے دیکھیں قبلہ یہ ہم نے جرمن سے پینٹنگ منگوائی، یہ چائنا سے امپورٹ کروائی. لیکن اپنے گھروں کے دروازوں پہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها نہیں لکھوا سکتے، گھروں کے دروازوں پہ یا علی نہیں لکھوا سکتے، یا صاحب الزمان نہیں لکھوا سکتے. جب آپ کا بچہ سو کے اٹھے گا، نام علی کی طرف نظر ڈالے گا، یقیناً وہ دیکھنا علی کی طرف، علی کے نام کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ حدیثیں بیان کروں. رسول نے فرمایا کہ ہے کہ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، کہتے جو بھی علی کی ایک فضیلت ذکر کرے تو ما تقدم من ذنوبہ،
اس کے گزرے اور آنے والے تمام گناہوں کو خدا صرف ایک فضیلت کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں جو بھی علی کی ایک فضیلت اپنے کانوں سے سنے تو خدا ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کانوں کے ذریعے سے کیے گئے ہوں. کہتے ہیں جو بھی علی کی فضیلت کی طرف دیکھے تو خدا ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ آنکھوں کے ذریعے سے کیے گئے ہوں. اور کہتے ہیں جو بھی علی کی ایک فضیلت لکھے جب تک یہ کتابت باقی رہتی ہے خدا ملائکہ کو معین کرتا ہے, وہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ دیواروں پہ لکھیں گے تو ایک پڑھنا بھی ثواب ہوگا, دیکھنا بھی ثواب ہوگا, لکھنا بھی ثواب ہوگا, سننا بھی ثواب ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بتائیں فاروق اعظم کوئی اور نہیں علی ہیں, صدیق اکبر کوئی اور نہیں علی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر انت الفاروق الاعظم. رسول نے فرمایا. علی کے نام کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے, علی کے نام سے محبت کریں. ہمارے چھٹے مولا ایک گھر میں گئے کہ تمہارا نام کیا ہے, کہ محمد. کہ گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں, کہ علی. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ ماشاءاللہ. کہ اگر تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ صاحب رحمت کون سا گھر ہے تو یہ ہے کہ اس پہ ہمیشہ رحمتیں نازل رہیں گی. ہمارے گھروں میں جائیں, نام کیا ہے, غلام. بلاتے کیا, گلو ہے یا نہیں. نام کیا, شبر. بلاتے کیا, چنٹو. کہاں شبر اور کہاں چنٹو, کوئی ربط نہیں ہے. نام اپنے بچوں کے اچھے رکھیں, بلانے والا بھی نام اچھا رکھیں. اس میں غور کریں حدیث میں نام کیا, محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں, علی. خوبصورتی دیکھیں. ہاں الٹے سیدھے منٹو پنٹو چنٹو جو بھی ملتا ہے رکھتے چلے جاتے ہیں, بلاتے. غلط ہے, بالکل غلط ہے. انسان کو اس کے اصلی نام سے بلائیں, اچھے نام سے بلائیں. اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. بعض اوقات ہوتا یہ کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں قبلہ کوئی اینٹک نام لے کے آئیں, یونک نام لے کے آئیں, کوئی اچھا نام لے کے آئیں, سب ایک جیسے, کوئی نیا نام بتائیں. اور بعض ہوتے کہتے قبلہ قرآن سے نام بتا دے. میں نے کہا اچھا, میں نے اگر قرآن کھولا اور نکلا شیطان تو پھر کیا کریں گے, رکھیں گے؟ بھائی ناموں کا ایک معیار ہے. معیار یہ ہے کہ اہل بیت نے فرمایا ہمارے ناموں پہ تم اپنے بچوں کے نام رکھو, یہ معیار ہے, ختم. اہل بیت کے القاب دیکھیں, اور وہ ہوتا ہے ایک نام پورے گاؤں میں, وہ ان کا بھی نام علی, وہ ان کا بھی نام علی. بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. مدینے کا جب والی مدینے میں آئے یزید کی طرف سے تو امام حسین کو بلوایا, کہے کہ آپ جو ہے مردم شماری کروائیں کہ بنی ہاشم کے کتنے لوگ ہیں. تو امام حسین نے اپنی طرف سے اپنے فرزند علی اکبر کو بھیجا. جب جناب علی اکبر پہنچے اور نام گنانا شروع کیے, میں بتا رہا ہوں جو افراد کہہ دیتے نا کہ قبلہ ان کے بھی علی ہیں, ان کے بھی علی ہیں, چچا کے بھی علی ہیں, ماموں کے بھی علی ہیں, زیادہ علی ہو جائیں گے تو کنفیوژن ہو جائے گی, ان کے لیے میں جملہ دے رہا ہوں. جناب علی اکبر پہنچے, مردم شماری ہو رہی تھی کتنے افراد کس گھر میں. لکھوانا شروع کیا کہ تمہارا نام کیا ہے, کہ علی. کہ تمہارے بھائی کا نام کیا, کہ علی. کہ تمہارے تیسرے بھائی کا نام کیا, کہ علی. کہ یہ کیا چکر ہے جس کو دیکھو علی 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 علی. کہ تمہیں نہیں پتا میرے بابا نے فرمایا اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے 100 نام علی رکھتا, 100 کے 100 علی رکھتا. اما کہتے ہیں قبلہ کوئی خوبصورت, اما علی سے خوبصورت کوئی نام ہے, محمد سے خوبصورت کوئی نام ہے. یہی وجہ آپ اہل بیت کی شخصیات اماموں کی زندگی میں جائیں اور اگر اماموں کے ناموں میں غور کریں تو 2 نام سب سے زیادہ ملیں گے, محمد, علی. اور آج جس کی مناسبت سے یہ مجلس برپا ہوئی اس کا بھی نام علی, علی ابن الحسین اصبر الصابرین, امام سجاد. امام سجاد کی 2 خصلتیں, 2 صفات. بس تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. یقیناً فضائل میں بولنا, فضائل میں داد و تحسین سے نوازنا, خوشی کا اظہار کرنا مومن کی علامت ہے. لیکن مجلسوں کا ما حصل گریہ ہے. مجلسوں کا اصل مقصد اہل بیت پہ رونا ہے, اہل بیت کی مظلومیت پہ رونا ہے. ما حصل ہے مجلسوں کا. امام سجاد کی 2 صفت. ایک, امام سجاد کی عبادت. امام سجدے میں ہے. امام کی زوجہ دختر امام حسن دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد کہ فرمایا ہمارا بیٹا محمد باقر کنویں میں گر گیا. اب شور مچ گیا, کنویں میں گر گیا, کنویں میں گر گیا.
امام نے غور نہیں کیا، پھر چلائیں کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، مولا سجدے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے کہ اب بتاؤ کیا ہوا، کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ امام کنویں کے پاس پہنچے، پانی کی طرف اشارہ کیا، کنویں کا پانی آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر اس پانی پہ بیٹھے ہوئے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ عجب نہیں، کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور آپ سجدے میں مصروف ہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا؟ عجب نہیں، ہمارے اور آپ کے مولا نے فرمایا دیکھیں سجدے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ جب میں نے اس پروردگار کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری اولاد میں خیانت کیسے کرتا؟ کہ یہ میرا یقین ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ، اور سجدوں کی معراج کا نام ہے سید الساجدین، امام سجاد۔ سجدوں کی معراج امام سجاد۔ ایک صفت امام سجاد کی عبادتیں، یہ بھی صفات پہ یقین جانے پوری مجلسیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کہ ہر مہینے یا کچھ دنوں کے بعد مولا کی پیشانی پہ ڈھٹے پڑ جاتے تھے، کٹوانے کے لیے ایک آدمی کو بلایا جاتا تھا جو وہ کاٹتا تھا، اتنے لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے امام سجاد۔ ایک صفت۔ دوسری صفت صبر امام سجاد۔ اگر زحمت نہ ہو تو میں صرف 2 منٹ کا مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جناب ایوب کو انبیاء میں سب سے بڑا صابر مانا جاتا ہے کہ ہوا کیا جناب ایوب کے ساتھ؟ جناب ایوب کے پاس باغ و باغیچہ لٹ گیا، جناب ایوب نے کہا پروردگارہ میں صبر کروں گا۔ مختلف مرضوں میں مبتلا ہوئے کہ پروردگارہ صبر کروں گا۔ جناب ایوب کے جتنے بھی جانور تھے وہ سارے کے سارے مر گئے کہ پروردگارہ میں صبر کروں گا۔ جناب ایوب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ پروردگارہ میں صبر کروں گا۔ آخر میں کیا ہوتا تھا کہ جناب ایوب کی زوجہ جو کہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی اور نبی کی زوجہ تھی، یہ گھروں میں جاتی تھی، جناب ایوب کے لیے کھانا لے کے آتی تھی، کہتی تھی میرا شوہر بیمار ہے، مریض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جناب ایوب کے پاس صبر کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ شیطان نے بہکایا لوگوں کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا کہ اب جب جناب ایوب کی زوجہ تمہارے گھر پہ کھانا لینے آئے تو ان سے کہنا، کیونکہ وہ چہرہ تو نہیں دکھائیں گی لیکن ان کے بال بہت خوبصورت ہیں، ان سے کہنا اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کے دے دینا۔ یقین جانے میں زیادہ سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، احساس دوں گا، آپ احساس پہ غور کریں۔ اب جب جناب ایوب کی زوجہ لوگوں کے پاس گئیں، لوگوں نے کہا اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دکھاؤ، جناب ایوب کی زوجہ نے منع کیا۔ خبر جناب ایوب تک پہنچی، وہ ایوب کہ جس نے جوان بیٹوں کے مرنے پہ صبر کیا، وہ ایوب کہ جس نے اپنی پوری بربادی پہ صبر کیا، باغ و باغیچہ چھن گیا، صبر کیا، لیکن جب ناموس کی بات آئی، زوجہ کی بات آئی، وہ بھی زوجہ کے صرف بالوں کی بات آئی، ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگارہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میری زوجہ کے بالوں کی طرف دیکھے۔ میں کہوں گا ایوب جہاں آپ کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں ہمارے چوتھے امام کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رے چوتھے امام کا صبر، پھپھیوں کے ننگے سر دیکھ رہے ہیں، صبر فرما رہے ہیں۔
دربار یزید میں زینب و کلثوم کو بلایا جا رہا ہے، امام صبر فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، پوچھنے والے نے امام سجاد سے پوچھا کہ امام آپ نے 35 برس گریہ کیوں کیا؟ امام آپ اتنا طولانی گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے تکلیف دی؟ عجب نہیں، مولا ہمیشہ یہ جملے فرماتے تھے، الشام الشام الشام۔ سائل نے سوال کیا کہ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا ارے تمہیں نہیں پتا تھا، شام کی تنگلیاں، پھپھیوں کے کھلے سار، ارے منادی ندا دے رہا ہے، ارے شامیوں گھروں کے باہر آؤ، ذرا دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ کس شے نے تکلیف دی، کس نے رلایا؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ ایک ننھی بچی تھی جو بار بار میرے پاس آتی تھی اور فرماتی تھی بھیا پیاس کی شدت مجھے تڑپاتی ہے۔ کبھی میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی بھیا سجاد ذرا شمر سے کہیے میرے گالوں پہ تماچے نہ لگائے، ذرا شمر سے کہیے میرے سر پہ تازیانے نہ مارے۔ آزاد اور امام سجاد سے جب مزید سوال کیے گئے، عجب نہیں، امام سجاد نے فرمایا کہ سنو، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، مجھے جب پھرایا جا رہا تھا میرے پیروں میں آبلے تھے، ان پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے، جب میں چلتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی دقت ہوتی تھی۔ ایک جگہ ٹھہرا، میں نے ان کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی لیکن پیروں کے کانٹے نہ نکلے۔ میں نے دیکھا ایک مقام پہ ننھی بچی کی ہتھکڑیاں کھولی گئیں۔ اب ننھی بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑا اور کانٹوں کو نکالنا شروع کیا۔ ارے سجاد تڑپ گیا، ہائے رے وہ شام غریبا، دامن میں آگ ہے، پیروں میں کانٹے ہیں لیکن سجاد مجبور ہے، پیروں کے کانٹے نکال نہیں سکتا، سجاد بیمار ہے، سجاد بے قصور۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ تمام شیعیان جہان کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے علماء و مراجعین کی حفاظت فرما، پروردگارہ نظام مرجعیت کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہماری اول و آخر دعا صرف ایک ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ سب مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا